لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. مومنین اور مومنات، پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ اپنی کرم کو ہم تک پہنچانے کے بار بار بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت والے گھرانے میں پیدا کیا، اس گھرانے میں پیدا کیا کہ جس گھرانے میں پروردگار عالم نے نعمت ائمہ اطہار سے نوازا ہوا تھا، اور یقیناً ہمیں اتنی مہلت اور اتنی سانسیں پروردگار مسلسل دے رہا ہے کہ ہر آنے والی رات ماہ رمضان کی ہم اس انداز سے گزار رہے ہیں کہ ہماری سانسیں بھی اس مہینے کے اندر تسبیح شمار ہو رہی ہیں، ہمارا سونا اس میں عبادت شمار ہو رہا ہے، ہمارے نیک اعمال اس میں قبول ہو رہے ہیں۔ مگر عزیزان محترم، یہ مبارک مہینہ پروردگار عالم کا بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ آج سے شب عید تک جو بھی سلسلہ رہے گا، کچھ راتوں تک بندہ حقیر طالب علمانہ گزارشات اور عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر حاضر ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو کچھ راتیں ہیں کہ اب جو ماہ رمضان کی رہ گئی ہیں، ان راتوں میں جو عنوان ہم نے چنا ہے گفتگو کے لیے اور سخن کے لیے آپ کی خدمت میں، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بات کو اتنا سہل اور اتنا آسان کر کے پیش کیا جائے کہ جو مومنین اور مومنات کے لیے گراں نہ ہو، ثقیل نہ ہو، بوجھل نہ بن جائے، کہ جسے ایبزارب کرنا اور جسے ڈائجسٹ کرنا آسان ہو،
لہٰذا یہ سوچا گیا کہ کچھ ایسے سورے، مختصر سورے، اور اگر کچھ بالکل مختصر نہیں تو ذرا سے طویل بھی سورے اگر ہوں، مثلاً 20 یا 25 یا 30 آیتوں والے سورے، کہ جن کو عموماً ڈسکس نہیں کیا جاتا، انہیں آپ کے سامنے پیش کیا جائے، ان کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور ان کے کچھ امپورٹنٹ مفاہیم اور وہ معانی کے جو اس کے اندر موجود ہیں انہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کیا جائے۔ آج کی حد تک جس سورے کا انتخاب کیا گیا ہے آپ کے سامنے مطالب کو پیش کرنے کے لیے، یہ وہ سورہ ہے کہ جو پہلی وحی کے طور پر، جس کی ابتدائی 5 آیتیں، سورہ علق کہ جس کی ابتدائی 5 آیتیں پروردگار عالم نے اپنے حبیب پر پہلی وحی کے طور پر نازل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں وہ ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے ابتداءً بالکل پہلی وحی کے طور پر اپنے حبیب، کائنات کے لیے رحمت جنہیں بنا کر بھیجا، رسالت مآب کو ان کے اوپر انہیں نازل کیا۔ غار حرا میں رسالت مآب ہیں۔ لہذا آج کی حد تک اس سورے کے کچھ مفاہیم اور معانی پر آپ کی خدمت میں گفتگو رہے گی انشاءاللہ۔ پھر ایک سورہ، سورہ طارق، ایک سورہ سورہ دہر، اس اعتبار سے مختصر سورے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انشاءاللہ آج تو نہیں لیکن آنے والے دنوں میں سے کسی ایک دن آپ کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرائض عرض کیے جائیں گے۔ ابھی تک تو ہم اقرأ بسم ربک الذی خلق سے بات کا آغاز کرتے ہیں، اس بات کے علم کے ساتھ کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور پروردگار عالم کے حبیب عموماً غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر جو وحی کا سلسلہ جاری و ساری رہتا تھا۔ ایک رات رسالت مآب موجود ہے غار حرا میں، اور رسالت مآب کو کچھ آوازیں سنائی دیں۔ اب روایت یہ بیان کرتی ہے کہ غالباً وہ آواز روح الامین، روح القدس یعنی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی آواز ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایسے آثار رسالت مآب نے دیکھے کہ جنہیں حضور اکرم نے جب گھر تشریف لے کر آئے، اب یہ پہلی وحی کا بیان ہو رہا ہے، جب رسالت مآب گھر تشریف لے کر آئے ہیں تو رسالت مآب نے یہ سارا کا سارا ہونے والا ماجرا جو آج غار حرا میں ایک نئی بات ہوئی ہے یا ایک انوکھی بات ہوئی ہے، اسے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سامنے رکھا اور ان کے سامنے پیش کیا اور ان سے ذکر کیا۔ اب ذرا دیکھیے گا جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا جواب کیا ہے اس پر، کہ یا رسول اللہ، آپ صادق ہیں، آپ امانت دار ہیں، صدق گوئی کی کمال پر ہیں آپ، اور صلہ رحمی کی مثال نہیں ہے آپ کے علاوہ، لہٰذا جو آپ بیان کر رہے ہیں میں اس پر ایمان رکھتی ہوں اور یقین رکھتی ہوں، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ آثار ہیں کہ جن کا ظہور ہو رہا تھا، کہ جن کا اظہار ہو رہا تھا۔ اب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو جیسے ہی رسالت مآب نے بیان کیا، فوراً حضرت خدیجہ طاہرہ نے رسالت مآب کی اس بات کو قبول کیا اور کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور بالکل سچ ہے، اور جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ بیان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا بیان ہے۔ اور ذرا سوچئے گا، جب حضرت خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی جناب ورقہ بن نوفل، اب جناب ورقہ بن نوفل کے جن کا تعلق مسلک اور مذہب اسلام سے نہیں ہے، اسلام سے تعلق نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے جناب ورقہ، لیکن جب جناب خدیجہ طاہرہ نے حضرت جناب ورقہ سے یہ بات ڈسکس کی اور مزید اور نشانیاں رسالت مآب نے خود بھی آ کر جناب ورقہ کو بتائیں، تو ورقہ بن نوفل کے جو راہب تھے، عیسائی راہب، وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے ذریعے سے ہم تک اس احمد کی خوشخبری دی تھی کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، کہ انجیل میں پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت مآب کی تشریف آوری کی کیا خوشخبری دی تھی اور نام بتایا تھا احمد، تو جناب ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں اس لیے کہ ہماری کتابوں میں جس احمد کا ذکر ہے وہ احمد آپ ہی ہیں، اور اللہ نے مجھے جتنی زندگی دی، یہ ورقہ بن نوفل کہہ رہے ہیں، ایمان لاتا ہوں، اور اب
جتنی اللہ مجھے زندگی دے گا وہ ساری زندگی میں آپ کی خدمت میں گزار دینا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن پہلی وحی کا بیان، اب رسالت مآب تشریف فرما ہے اور رسالت مآب کے پاس جناب جبریل ایک خوبصورت ترین چہرے کے ساتھ تشریف لے کر آئے، اور جب آئے ہیں نورانی چمکتا ہوا چہرہ جناب جبرائیل کا، اور پروردگار عالم کا سلام رسالت مآب کی خدمت میں پیش کیا، اور اس کے بعد یہ عرض کیا کہ پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا ہے اور یہ آپ سے عرض کیا اور حکم دیا ہے کہ اب آپ اپنی رسالت کا اعلان کریں، اور اللہ نے آپ کو جنات اور انسانوں کے لیے پوری اپنے خلقت پر نبی بنا کر مبعوث فرما دیا۔ اور اس کے بعد جناب جبرائیل نے اپنے پروں کو زمین پر مارا، زور سے اپنے پر زمین پر مارے جناب جبرائیل نے، کہ جس کے اثر سے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ وہیں سے جاری ہو گیا جہاں پر جبریل کے پر زمین پر آ کے لگے، اور جیسے ہی وہ پانی کا چشمہ، میٹھے پانی کا چشمہ نمودار ہوا اور پھوٹا، تو رسالت مآب نے اس میٹھے پانی کے چشمے والے پانی سے تھوڑا سا تناول فرمایا، تھوڑا سا پانی پیا، اور جو دوسرا کام اس سے انجام دیا کہ وضو فرمایا، اور اس کے بعد جناب جبرائیل پرواز کر کے آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ اب جناب جبریل تو پلٹ گئے، واپس چلے گئے، لیکن رسالت مآب اب جب وحی کا سلسلہ ہو گیا اور جب وحی رسالت مآب پر آ گئی اور مبعوث برسالت ہو رہے ہیں باقاعدہ، ورنہ تو کن تو نبی والآدم بین الماء والطین، ابھی آدم آب و گل کے درمیان تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے حضرت آدم، تب میں تھا نہیں، تب میں موجود تھا نہیں کہا ہے، تب میں نبی تھا۔ یہ کسی سے کہا جائے کہ جب تم اسکول میں جب تم نے ایڈمیشن بھی نہیں لیا تھا تب میں اس اسکول کے اندر اسٹوڈنٹ تھا نہیں، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ میں اس اسکول کا پرنسپل تھا۔ رسالت مآب نے فرمایا کہ جب حضرت آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے نا، تب بھی میں محمد مصطفیٰ نبی تھا، منصب نبوت پر تھا۔ یقیناً ساری کائنات جن کے سامنے خلق ہوئی ہے وہ ہمارے اور آپ کے نبی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا رسالت مآب اب جب وحی کے بعد اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے نا، تو عزیزان محترم جس پتے کے پاس سے، جس درخت کے پاس سے، جس چٹان کے پاس سے، جس کنکر کے پاس سے، جس پتھر کے پاس سے رسالت مآب گزر جاتے تھے، اس پتھر سے، اس کنکر سے، اس درخت سے، ان پتوں سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں آتی تھیں۔ یہ تھا عالم رسالت مآب کی اس پہلی وحی کا کہ جب وہ رسول پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد اب یہاں پر کچھ ایک افسوسناک روایتیں ہمارے مسلک کے تو علماء نے نہیں لکھی ہیں، لیکن کچھ علماء کی جنہوں نے یہ بھی لکھا کہ جب جیسے ہی پہلی وحی کے لیے حضرت جبرائیل امین آئے تو نعوذ باللہ من ذالک رسالت مآب نے جو چادر تھی وہ اپنے سر پر کر لی اور اسے اوڑھ لی، اور نعوذ باللہ من ذالک خوف کے مارے، ڈر کے مارے اس چادر کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیا اور جھک کر بیٹھ گئے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ رسالت مآب کے جن کے قلب مطہر پر قرآن کریم کو پروردگار عالم نے نازل کر دیا، دیکھیں قرآن کے نزول کی دو انواع ہیں نا، دو طریقے سے قرآن نازل ہوا، ایک دفعی، نزول دفعی، اور ایک نزول تدریجی، تدریجن یعنی کہ پیریوڈیکلی نزول قرآن کریم کا، پیریوڈیکلی، تدریجن درجہ بعد درجہ یہ نازل ہوا، اور ایک نزول قرآن ہے دفعتن، بالکل ایک ہی باری کے اندر القاء کر دینا، پورا کا پورا قرآن ایٹ ونس القاء کر دینا۔ یہ رسالت مآب کے قلب مطہر پر پروردگار عالم نے القاء کیا تھا کبھی کسی بالکل ابتدا کے اندر، یہ 40 سال کی عمر مبارک میں نہیں بلکہ اس سے بھی بہت پہلے، اور اس کے بعد پھر آیتیں آتی رہتی تھیں، نازل ہوتی رہتی تھیں، اور ان آیتوں کو تلاوت کر کے لوگوں کو سنانے کا حکم رسالت مآب کو پروردگار عالم کی جانب سے جناب جبریل کے ذریعے سے آتا رہتا تھا، اور رسالت مآب مناسبتوں در مناسبتوں پر وہ آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ آیت یاد کر لو اور اسے ریکارڈ کر لو، اور اس کے بعد رسالت مآب ہی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیتوں کو بتایا کہ اس آیت کو اس سورے کے ساتھ رکھو، اس آیت کو اس سورے کے ساتھ رکھو، اس آیت کو اس سورے کے ساتھ رکھو، اس سورے کی ترتیب یہ ہوگی۔ رسالت مآب نے وہ پوری ترتیب اور آیتوں کی ترتیب اور سوروں کی ترتیب اپنے ہی حیات طیبہ کے اندر اصحاب کو بتلا دی تھی۔ لہٰذا
یہ بات ہو گئی پہلے وحی کے اعتبار سے کہ جسے میں نے مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. علم الانسان الذی علم بالقلم، وہ خدا ہے کہ جس نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا. تاریخ انسانیت میں وہ پہلے نبی یا وہ پہلے انسان in the history of humanity وہ پہلے نبی، وہ پہلے انسان کہ جنہوں نے انسانوں کو لکھنا سکھایا وہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام. اب کتاب کا نام ہے معانی الاخبار، مصنف ہیں شیخ صدوق. اب اس کے اندر انہوں نے باب و معانی الاسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں کے معانی کا چیپٹر، اس چیپٹر کے اندر انہوں نے انبیاء کے ناموں کے معنی کیا ہیں اس کو لکھا ہے. اب ہم اس کے اندر اگر جائیں گے تو پھر بات طولانی ہو جائے گی اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جائے گی، ریلیونٹ ہو جائے گی، لہٰذا میں اس طرف نہیں جا سکوں گا. لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ادریس کیوں تھا؟ آپ کا نام ادریس نہیں تھا، آپ کا نام عبد القیوم یا عبد الغفور تھا. اور ادریس اس لیے کہا جاتا تھا چونکہ آپ لوگوں کو درس دیتے تھے، چونکہ آپ لوگوں کو پڑھاتے تھے، لوگوں کو علم عطا کرتے تھے، درس دیتے تھے، اس لیے ادریس ہوئے. تاریخ انسانیت میں سب سے پہلا وہ انسان کہ جس اللہ کے بندے نے انسانوں کو کپڑے سی کر پہننا سکھایا وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام. قلم سے لکھنا سکھایا وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام. اور وہ انبیاء کے جو زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیے گئے ہیں اور وہ بارگاہ الہی سے ویسے ہی رزق پاتے ہیں کہ جیسے ہم اور آپ عام انسان رزق پاتے ہیں، وہ 4 انبیاء ہیں. ایک حضرت ادریس علیہ السلام، ایک حضرت الیاس علیہ السلام، ایک حضرت خضر علیہ السلام اور ایک حضرت الیاس علیہ السلام، یعنی کہ اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یعنی حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ. اور صرف حضرت عیسیٰ ہی نہیں بلکہ یہ چاروں افراد جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور ان کے ظہور کے بعد جب حضرت عیسیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ان کے ساتھ یہ 3 انبیاء بھی تشریف لے کر آئیں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کی اقتداء کے اندر نماز پڑھیں گے. الذی علم بالقلم، وہ خدا کہ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. یہ علماء کرام نے یہاں پر اس آیت کے بارے میں کہا کہ جو کہتے ہیں نا کہ رسول نعوذ باللہ من ذالک لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ اس کو نگیٹ کر رہی ہے. اور دلیل ہے یہ آیت اس بارے میں کہ ہم نے اپنے بندے کو پہلے ہی سے قلم کی تعلیم دی ہوئی ہے، ہم نے ان کو پہلے ہی سے لکھنا سکھایا ہوا ہے. رسالت مآب یہ وہ ہستی نہیں ہے کہ جو دنیا میں آ کر ہماری اور آپ کی طرح سے پڑھ لکھ کر علم حاصل کریں. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں ابھی کچھ لمحوں پہلے عرض کیا کہ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، نبی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے تب میں نبی تھا. اور اگر کوئی نبی ہے تو تقاضۂ نبوت، تقاضۂ منصب نبوت یہ ہے، ریکوائرمنٹ آف دا ڈیزگنیشن آف پروفٹہڈ یہ ہے کہ پروردگار عالم وہ علم بھی دے کہ جو تقاضۂ منصب نبوت ہے. وہ ساری کی ساری ٹولز اور وہ سارے کے سارے آلات نبی کے پاس ہونے چاہیے کہ جو ہدایت انسان کے لیے ضروری ہیں. لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نبی ہو اور جو لکھنا نہ جانتا ہو، ایک نبی ہو کہ جو پڑھنا نہ جانتا ہو، نعوذ باللہ من ذالک. یہ صرف اور صرف رسالت مآب کی فضیلتوں کو گھٹانے کی ناکام کوششیں ہیں کہ جو تاریخ میں، طول تاریخ میں کی جاتی رہیں. کہ جب بڑے بڑوں نے دیکھا، عتبہ، شیبہ، ابو البختری اور نہ جانے کون کون ایسے نام کے جو اپنے دور کے بہت بڑے بڑے تھے لوگ کہ جو سرداران مکہ تھے اور سرداران کفار تھے، انہوں نے دیکھا یہ کل کا فرد یا لڑکا یا جو بھی جس طرح سے انہوں نے کہا، رسالت مآب کو پروردگار عالم نے منصب دے کر بھیجا ہے. اور جسے اللہ منصب دیتا ہے وہ پھر عمر کی قید میں مقید نہیں ہوتا. 8 سال کی عمر میں امام محمد تقی جواد منصب امامت پر ہیں، اس سے بھی کم عمر کے اندر امام حسن عسکری علیہ السلام منصب امامت پر ہیں. علم بالقلم. اچھا اب یہ قلم سے جو تعلیم دی ہے پروردگار عالم نے، کتنی بڑی نعمت ہے. اتنے انسان کے جو بڑے بڑے عالم بنے. اب تو ہم رسالت مآب کی بات سے آگے آ گئے، ایک لمحہ، ایک مرحلہ آگے آ گئے اور عام انسانوں کی اب بات کر رہے ہیں ہم کہ یہ جو اللہ نے قلم کی نعمت عطا کی ہے کتنی بڑی نعمت ہے. اتنی ساری ریسرچز، اتنا سارا علم ضائع ہو جاتا اگر قلم کی نعمت ہمارے پاس نہ ہوتی. یہ جتنی
کنکلوژنز کہیں، فائنڈنگز کہیں، تھیسس کہیں، جتنا علم کہیں، ریسرچز کہیں، یہ سارے کے سارے علوم محفوظ ہوئے قلم کے ذریعے سے. اگر قلم نہ ہوتا، لکھنے والوں نے لکھا نہ ہوتا اپنا علم، تو وہ علم محفوظ نہ ہوتا، وہ اپنے ساتھ اپنے قبر میں لے جاتے. اور خود رسالت مآب، خود ائمہ اطہار علیہم السلام نے، اہل بیت اطہار نے جو تعلیمات ہمیں بتلائی ہیں، اس کے اندر لکھا ہے العلم وحشی قیدوہ بالکتاب. علم جو ہے نا وہ وحشی ہے. وحشی کیا ہوتا ہے کہ اگر اسے آپ نے باندھ کر نہ رکھا، رسی سے اگر آپ نے اسے باندھ کر نہ رکھا تو وہ چلا جائے گا. وہ دوڑنے کے لیے منتظر ہوتا ہے، اسے بھاگنے کے لیے جگہ چاہیے، موقع چاہیے. اگر آپ نے اسے باندھ کر رکھا ہے تو بیٹھا رہے گا، جیسے اس نے اپنے آپ کو فری محسوس کیا وہ چلا جائے گا. علم بالکل اسی طرح سے، اگر آپ نے اسے لکھا نہیں تو وہ چلا جائے گا. العلم وحشی من ترک یمشی. علم وحشی ہے، اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا وہ پیدل ہو جائے گا، چلا جائے گا. لہٰذا بڑے بڑے علماء اور اساتید یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو درس کو لکھا کرو، لیسن کو لکھا کرو. اور لکھنے کے بڑے فوائد ہیں، بڑے فوائد ہیں. جو افراد جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے عرض کر دیا جائے کہ جو افراد یاد کرنے میں، اپنا سبق یاد کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، وہ لکھیں اپنے درس کو. پروردگار عالم اس کے ذریعے سے انہیں اپنا درس یاد کرنے میں آسانی عنایت فرمائے گا. علم الانسان ما لم یعلم، کیا خوبصورت آیت ہے. اب یہ جو پہلی وحی ہے نا، اس کے سلسلے میں جو 5 آیتیں ہیں ان میں کی یہ آخری آیت ہے، 5ویں آیت. علم الانسان ما لم یعلم. اللہ تعالیٰ نے علمہ انسان نہیں کہا ہے، الانسان. اب الانسان پر تو بات نہیں ہو سکتی کیونکہ دامن وقت اب سمٹتا جا رہا ہے. بات کو میں نے کسی ایک مرحلے تک لے جا کر مکمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، پروردگار عالم نے انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا. یعنی اس چیز کی تعلیم دی کہ جو اسے نہیں پتا تھا، اسے وہ پڑھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. مطلب کیا؟ مطلب اور مثال یہ ہے، بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو جو اس کی ماں اس سے محبت کرتی ہے، آپ نے دیکھا اس کی مثال نہیں ہے دنیا کے اندر، وہ ماں کی جو اپنے نومولود بچے سے محبت کرتی ہے، وہ محبت کائنات کا کوئی انسان اس بچے سے، اس نومولود بچے سے نہیں کر سکتا. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ محبت اس ماں کے سینے میں ڈالنے کے لیے اور وہ محبت اس ماں کے جذبات میں پیدا کرنے کے لیے کیا بچے کی ولادت سے 2 ہفتہ پہلے، 1 مہینہ پہلے، 3 مہینہ پہلے کے لیے اس کو کسی یونیورسٹی میں بھیج کر کریش کورس کروایا جاتا ہے کہ اس کو اس بات کی تعلیم دی جائے کہ یہ جو تمہارے شکم میں ہے اور اس دنیا میں آنے والا ہے بچہ، اس نومولود کے ساتھ تم نے کیسے محبت کرنی ہے، اسے سکھایا جاتا ہے؟ نہیں. علم الانسان ما لم یعلم، پروردگار عالم نے اس کی فطرت میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت انسان کی 2 طریقے سے کی ہے. ایک ہدایت فطرت کی ہے اور ایک ہدایت عقل کی ہے. ہدایت کی 2 تقسیمیں، دو ہی ٹائپس کی ہدایتیں ہیں. ایک ہدایت فطرت کی ہدایت ہے کہ وہ جو ہدایت ہے وہ انسان اللہ کی بارگاہ سے لے کر آیا ہے اس دنیا میں، اور ایک ہدایت ہے عقل کی ہدایت. یہ جو پروردگار عالم نے ہدایت عقل کی ہے نا، یہ قرآن کریم کے جیسی کتاب کے ذریعے سے، نبی انبیاء کے ذریعے سے، ائمہ اطہار علیہم السلام اپنے بندوں کے ذریعے سے، اماموں کے ذریعے سے، معصومین کے ذریعے سے انسان کے عقل کی ہدایت کی. یہی تو وجہ ہے کہ جیسے ہی مچھلی کا بچہ شکم ماہی سے نکل کر پانی میں قدم رکھتا ہے تو وہ فوراً تیرنا شروع کر دیتا ہے، اسے سکھایا نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات کا علم، اس بات کی سیکھ فطرت میں لے کر آیا ہے. بچہ کیوں روتا ہے؟ جب اسے بھوک لگتی ہے، جب وہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے، جب کوئی بھی وجہ ہوتی ہے، جب اپنی ماں کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہے، اپنے قریبیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، تو بچہ روتا کیوں ہے؟ یہ فطرت میں اس کی پروردگار عالم نے اس کی نیچر کے اندر رکھا ہے، اس کی طبیعت کے اندر رکھ کر، اس کی فطرت میں رکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے کہ بچہ خود بخود روتا ہے. اب یہاں پر رک کر ایک بات اور، کہ کوئی اور بات بھی تو ہو سکتی تھی. پروردگار عالم اس کے سافٹ ویئر کے اندر، یعنی اس کی فطرت کے اندر رونا نہ رکھتا، ہنسنا رکھ دیتا. یہ رکھ دیتا کہ جب بچے کو بھوک لگتی تو بہت زور زور سے ہنستا، اتنا زور سے ہنستا کہ ماں باپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور پھر بچے کو جو غذا دینی ہوتی غذا دے دیتے،
اس کے کپڑے تبدیل کروانے ہوتے تو کپڑے تبدیل کروا دیتے، لیکن نہیں، پروردگار عالم نے رونے کو اس کی فطرت میں رکھا، ہنسنے کو اس کی فطرت میں نہیں رکھا۔ اس لیے کہ یہ بات سب انسان جانتے ہیں کہ رونا انسان کی زندگی کی علامت ہے، حیات کی علامت ہے رونا۔ بچہ اگر اس دنیا میں آ کر روئے گا نہیں تو ڈاکٹرز یہ کہیں گے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بچہ روئے، جیسے یہ روئے گا ہم اسے زندہ ڈکلیئر کر دیں گے۔ اگر یہ بچہ رویا نہیں تو پھر ہم معذرت چاہتے ہیں کہ پھر یہ نارمل نہیں ہے، پروردگار سب پر رحم کرے۔ اور جب اس قوم کے جس قوم کا تعلق اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں سے ہے کہ جو اپنے سال کا آغاز ہنس کر نہیں رو کر کرتے ہیں، یہ عین فطرت کے مطابق ہے، رونا عین فطرت کے مطابق ہے۔ رونے والے سے سوال نہیں ہوگا کہ روتے کیوں ہو، نہ رونے والے سے سوال ہوگا کہ روتے کیوں نہیں ہو، اس لیے کہ رونا فطرت میں ہے، نہ رونا انسان کی فطرت میں نہیں ہے۔ یہ بات علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی، جب اللہ نے انسان کو وہ سکھا دیا جو اسے نہیں پتا تھا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کلا ان الانسان لیطغی، جیسے انسان کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے کہ جو اس کے پاس نہیں تھی تو وہ جیسے ہی اپنے آپ کو مستغنی اور بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، انڈیپینڈنٹ سمجھنے لگتا ہے، لیطغی تو طغیانی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، کہتا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ، کہتا ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بھول جاتا ہے ان ارآہ استغنا ان الی ربک الرجعی، بھول جاتا ہے کہ اسے پلٹ کر تو اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ انسان کو جو مغرور بنا دیتا ہے وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے مال اور دنیا کا جاہ و حشم، ڈیزگنیشن وغیرہ وغیرہ۔ تو جو مال ہے اسے مال کیوں کہتے ہیں؟ مال وہ چیز ہے کہ جس کی عربی کے اندر ڈیفینیشن یہ ہے، المال ما یمیل الیہ الانسان، یا المال ما یمیل الیہ شیء، کہ مال وہ ہے کہ جس کی طرف انسان مائل ہو، جس کی طرف انسان کا رجحان ہو، جھکاؤ ہو، انکلینیشن ہو، اسے مال کہتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے اس کی طرف انسان کا جھکاؤ؟ کیونکہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس میں پاور ہے، پرچیزنگ پاور ہے، جس کے اندر پرچیزنگ پاور یعنی کہ انسان جو چیز چاہتا ہے اس مال کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں رک کر عرض کرنا چاہتا ہوں، مال کو شریعت نے برا نہیں کہا ہے، اور کثیر مال کو بھی شریعت نے برا نہیں کہا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی مثال ہے۔ لیکن فرق کہاں پر آتا ہے؟ فرق یہاں پر آتا ہے کہ مال کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ انسان اسے چاہے، چونکہ انسان کو مال کی ضرورت ہے لہٰذا مال کی قیمت بڑھ گئی۔ لیکن یہ چین ہے، یہ ایک سائیکل ہے، صرف انسان ہی پر آ کر بات رکے گی نہیں۔ جب انسان کی بات آئے گی تو ہم جہاں پر مال کی قیمت کو طے کرتے ہیں انسان کی ضرورت کے مطابق، اس کی ڈیمانڈز کے مطابق، ڈیمانڈ اور سپلائی کا اوپر نیچے ہونا پرائس میں ڈفرنس کا سبب بنتا ہے، اسی طرح سے انسان کی اپنی قیمت یہ بھی ایک چیز ہے کہ جسے طے کیا جائے گا۔ اور یہ کیسے طے ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عبدیت کے کرائیٹیریا کے اوپر طے ہوگی کہ کون ہے کہ جو اللہ کا کتنا بڑا بندہ ہے، جتنا بڑا بندہ ہے اتنی بڑی اس کی قیمت ہے، اتنی زیادہ اس کی قیمت ہے اللہ کی بارگاہ میں اور لوگوں کی نگاہوں میں بھی۔ لہٰذا کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کا قرآن کریم میں ایسے ذکر ہوا کہ جنہوں نے اپنے نفس کی قیمت، اپنے آپ کی قیمت ایسے طے کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ کی مرضی کو ایسے خریدتے ہیں کہ اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اور اس کی مرضی کو خرید لیتے ہیں۔ یہ ہے وہ منزل کہ جس منزل پر انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے بارگاہ الہی میں، اپنا نفس دے دیتا ہے، اس کی مرضی لے لیتا ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے ایک رات کی نیند ایسی جم کر ایسی نیند کی ہے پروردگار عالم کے حبیب کے بستر پر کہ کائنات عبادت کر کر کے ساری زندگی تھک جاتی ہے، اللہ کی مرضی خرید نہیں پاتی۔ علی ابن ابی طالب نے ایک رات رسول کے بستر پر سو کر پروردگار عالم کی مرضی کو خرید لیا۔ سوچئے جس علی کے سونے کی یہ کیفیت ہے اس علی کی عبادت کا کیا مقام ہوگا۔ بس جس علی کا سونا مرضی رب خرید لے، اور اس سونے کی بھی کوالٹی ایسی ہے کہ یقین شک نہیں ہے، میں یہاں اگر سو رہا ہوں تو رسالت مآب کی جان بچے گی، میں یہاں اگر سو رہا ہوں مجھے موت آتی ہے تو آ جائے لیکن رسول کی جان بچ جائے۔ رسول پروردگار عالم کا نبی، پروردگار عالم کا وہ بندہ ہے کہ جنہیں دنیا میں بھیجا گیا۔ اور اس کے بعد اس کے اندر ایک واقعہ جو ابو جہل کے بارے میں ملتا ہے کہ جب رسالت مآب اسی سورہ کے اندر
کہ پروردگار عالم کے حبیب کو ابو جہل یہ دیکھا کرتا تھا اور دیکھنے کے بعد اس طرح کی بات کرتا تھا کہ دیکھو اب رسالت مآب پیغام اسلام بیان کر چکے، اعلان رسالت ہو چکا، مبعوث برسالت ہو چکے، کوہ صفا سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ بلند ہو چکا۔ اب رسالت مآب کو پیغام اسلام دے دینے کے بعد بہت سے لوگ تھے جو برداشت نہیں کر رہے تھے، ان میں سے ایک ابو لہب، ابو جہل، جو کبھی ابو الحکم ہوتا تھا، فادر آف وزڈم ہوتا تھا اور جہالتوں کا باپ، فادر آف اگنورنس بن گیا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے لوگوں کو دیکھ کر نعوذ باللہ من ذالک رسول کی اہانت کرنے کی کوشش کرنے کے لیے، اب دیکھنا محمد جب سجدے میں جائے گا تو میں اپنا پاؤں رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، یہ الفاظ میں اپنی زبان پر لاتے ہوئے اس طرح لرز رہا ہوں۔ اور وہ کہتا ہوا کہہ گیا، اور صرف کہا نہیں کہ میں قدم رسول کی گردن مبارک پر، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اس نے تو اہانت آمیز الفاظ کا استعمال کیا تھا کہ انہیں سجدے میں جانے دو اور پھر دیکھنا کہ میں ان کے سر پر نعوذ باللہ ان کی گردن پر اپنا پاؤں رکھوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نے نہیں دیکھا، ارأیت ان کان علی ھدی او امر بالتقوی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ ہم اسے اس کی گردن سے، اگر اس نے یہ عمل انجام دیا تو اسے اس کی گردن سے پکڑ کر، اس کی پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ تفسیر البرہان میں آیا کہ ابو جہل یہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، یہ گستاخی انجام دینے کے لیے میں آگے بڑھا، اور جیسے ہی میں ابھی رسول کے قریب پہنچنے ہی والا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خندق ہے، ایک گڑھا ہے کہ جو ڈگ ہوا ہے، جس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کے شعلے میری طرف آ رہے ہیں، اور ایک چیز ہے جو مجھے آواز نہیں آ رہی، جس کی پر پھڑ پھڑانے کی آواز، یعنی کہ فرشتوں کے پروں کے پر پھڑ پھڑانے کی آواز۔ آگے نہیں جا پا رہا۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس کی سانس پھول گئی اور وہ واپس آ گیا۔ رسالت مآب نے جب اپنی نماز تمام فرمائی اور اس کے بعد رسالت مآب نے یہ عرض فرمایا اور یہ عرض کیا رسول نے، تو رسول نے یہ کہا کہ اگر اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا ہوتا تو پروردگار عالم اس کے گوشت کو ریزہ ریزہ کر دیتا اور اس کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جاتا، اس کے ریزہ ریزہ ہوا گوشت وہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا۔ اور پروردگار عالم نے بہت سخت الفاظ میں ابو جہل کو اس سورے کے بالکل اواخر کے اندر یاد کیا، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ رسول آپ سجدہ کریں، رسول آپ سجدہ کرتے رہیں اور آپ میرے قرب کو حاصل کرتے رہیں، ابو جہل سے میں نمٹ لوں گا، اس کے گردن سے پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ وہ کسی کو بھی بلاتا رہے، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ وہ پورے قوم عرب کو مدد کے لیے بلا لے لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کر پائے گا۔ یہ ہے پروردگار عالم کے رسول کی شان، اللہ کے حبیب کی شان ہے یہ، کہ پروردگار عالم اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ کوئی میرے حبیب کو ایذا پہنچانے کی کوشش بھی کرے۔ اسے کچھ قدموں پہلے ہی روک لیا گیا اور اسے یہ کام انجام دینے نہ دیا گیا۔ لیکن کچھ تھے کہ جنہوں نے رسول پر طائف میں پتھر برسائے، رسول کو لہو لہان کیا، اور جناب جبریل یہ حکم لے کر آئے خدا کا اور اختیار رسول کو دیا، یا رسول اللہ اختیار آپ کا ہے، آپ بتائیے یہ جو دو پہاڑ ہیں نا، جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ پوری بستی آباد ہے، آپ نہ ہاں کہیں، آپ نہ کہیں، آپ یا آنکھوں کی پلکوں کے جھپکنے کے ذریعے سے مجھے بتا دیں، یا آپ اپنے لبوں کی جنبش کے ذریعے سے، یعنی کہ ہونٹوں کو آپس میں ملا لینے کے ذریعے سے مجھے اشارہ کر دیجئے، یہ دونوں پہاڑ آپس میں ایسے ملا دوں گا یہ پوری قوم ختم ہو کر رہ جائے گی۔ رسالت مآب نے کہا اللہ نے مجھے ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں ان کے لیے زحمت نہیں بننا چاہتا۔ اس سے کریم نبی کائنات میں اور کوئی نہیں ملے گا۔ دیگر انبیاء تھے کہ جنہوں نے کسی نہ کسی موقع پر آ کر یہ کہا کہ اللہ جس عذاب کا تو نے وعدہ کیا اسے نازل کر دے، لیکن رسول نے کبھی اپنی امت کے بارے میں ایسا نہ سوچا، بس یہی کہا اے خدا یہ نادان ہے، ان کی ہدایت فرما۔ مگر عزیزان محترم کچھ ایسے تھے کہ جنہیں رسول نے اپنا خون کہا،
رسول نے جنہیں اپنا گوشت کہا، رسول نے جنہیں اپنی ہڈیوں سے نسبت دی، جن کی خوشی کو اپنی خوشی کہا، جن کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی کہا، جن کی ایذا کو اپنی ایذا کہا. اور وہ ہستیاں کون ہیں؟ اولاد رسول، اہل بیت. ان پر ایسا ظلم کیا اس امت نے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. عزیزان محترم، ابھی آپ مولا کی شہادت کا غم ہمارے سینوں میں ہرا ہے، تازہ ہے. مولا کائنات علیہ السلام وقت آخر ہے، اور آپ کی اولادوں میں سے آپ کا ایک بیٹا جس کا نام ابو الفضل العباس ہے، وہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، چوکھٹ پر. مولا کائنات بستر علالت پر لیٹے ہوئے ہیں. اس فرزند علی کا یہ عجیب کام ہے. روایت بیان کرتی ہے کہ مولا عباس ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ عمل انجام دیتے ہیں. کیا انجام دیتے ہیں؟ دوڑ کر آتے ہیں، اپنے بابا کے تلووں پر اپنے رخساروں کو رکھتے ہیں، اپنے بابا کے تلووں کو چومتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر پھر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر کچھ دیر گزرتی ہے، مولا عباس آتے ہیں، اپنے بابا کے تلووں کا بوسہ لیتے ہیں، قدموں کا بوسہ لیتے ہیں، اور پھر جا کر دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کم سن بچے اپنے بابا کو اتنا زخمی حالت میں دیکھیں تو کس درد کے ساتھ ہوتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم. لیکن عباس اپنے اس درد کا اظہار کر رہے ہیں بار بار اپنے بابا کے قدموں کو چومنے کے ذریعے سے. مگر عزیزو، ایسا ہی منظر میں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے وقت آخر بھی دیکھا کہ جب ننھے شہزادہ حسن و حسین اپنی مادر گرامی کے قدموں سے لپٹ جاتے تھے، اور کبھی اپنی مادر گرامی کے قدموں کے بوسے لیتے تھے، کبھی اپنی مادر گرامی کے بازوؤں کے بوسے لیتے تھے. مگر عزیزو، بالکل ایسا ہی منظر اس وقت نظر آیا تاریخ شہادت سیدہ میں کہ جب بی بی کا جنازہ صحن خانہ میں لا کر رکھا گیا تھا. سارے بچے جناب مولا امیر کے، بی بی سیدہ کے سارے بچے جناب سیدہ کے سینے کی طرف تھے. صرف حسین ابن علی اپنے رخسار اپنی مادر گرامی کے تلووں کے اوپر رکھ کر بیٹھے ہوئے. اور پھر یہی کہا تھا، ماں ویسے بلائیے کہ جیسے زندگی میں دونوں باہوں کو پھیلا کر اپنے بیٹے کو پیار سے اپنے سینے سے لگانے کے لیے بلایا کرتی تھی. اماں، جیسے ہی یہ جملہ صادر ہوا کوئی حرکت نہ ہوئی، کوئی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ حسین نے ایک جملہ کہا اماں آج تیرا حسین غریب ہو گیا. جیسے ہی غربت کا حوالہ آیا، ایک مرتبہ بندے کفن فاطمہ ٹوٹے، دونوں باہیں باہر آئیں، حسین کو سینے سے لگا لیا، فرشتوں میں کوہرام بپا ہو گیا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد قلب ينقلبون. پروردگارہ ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. پروردگارہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ رمضان کی یہ ساعتیں، یہ راتیں بہت تیزی کے ساتھ اپنی اختتام کی طرف بڑھ رہی ہیں. اے خدا، اگر اب بھی ہمارا نام سعادت مندوں میں نہ لکھا گیا ہو تو ہمارا نام خوش بختوں میں، خوش نصیبوں میں قرار فرما. آتش جہنم سے ہم سب کو نجات عنایت فرما. ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما. دلوں میں مودت اہل بیت ہماری نسلوں تک اسے پہنچا. پروردگار قرآن کریم کو پڑھنے کی اور اپنے روزے کو کما حقہ رکھنے کی اور اسے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے صدقے میں تمام مومنین کی، مومنات کی مشکلات کو حل فرما. تمام مریض الاحوال مومنین اور مومنات، تمام مریض الاحوال جتنے بھی افراد انسان جہاں کہیں پر بھی ہیں، انہیں شفائی کلی عنایت فرما. امام زمانہ کے آوان و انصار میں ہمارا شمار فرما. امام کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمتوں کی بارش کو نازل فرما. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے. جیسا کہ آج کا دن وہ دن کہ جس دن اسی امام بارگاہ، اسی مسجد، اسی پروردگار عالم کی عبادت گاہ کے احاطے کے اندر نمازیوں کو بے جرم و خطا شہید کیا گیا تھا. سب سے پہلے انہی شہداء کے
ناموں کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے. آپ اپنے تئیں اپنے اعتبار سے دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کا سلسلہ جاری رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید مولانا محمد ایوب صابری، شہید حمید علی بھوجانی، شہید بشیر علی بھائی، شہید رجب علی محمد بیگ، شہید آل حسن بلگرامی، شہید سید قمر حسین شاہ، شہید انور عباس حیدر علی، شہید فرحت عباس شبیر رحیم، شہید رجب علی نیت شاہ، شہید غلام محمد، شہید محمد حسن، شہید شیر محمد، شہید منیر حسین، شہید صفدر حسین اور شہدائے امام بارگاہ ابوالفضل العباس پی آئی بی کالونی، انہیں بھی شامل کرتے ہوئے علی بھائی رتن سی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم سید محمد حسین نقوی، مرحوم سید زاہد علی نقوی، مرحومہ سیدہ زینت النساء، مرحومہ سیدہ وقار فاطمہ، مرحومہ سیدہ نگہت فاطمہ نقوی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ خیر النساء رحمۃ اللہ ماؤجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی عبداللہ سومجی، مرحومہ زاہدہ حسین مولو زوجہ محمد حسین کپاسی، مرحوم اکبر فاضل دھیرانی، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، مرحوم منیر احمد شریف، مرحومہ معصومہ بائی علی محمد وسرام، مرحومہ ممتاز بانو برکت علی نایانی، مرحوم حیدر علی عبدالحسین ماؤجی، مرحومہ زینب بائی رجب علی خاکو، مرحوم رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ فاطمہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رمضان علی ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم مرتضیٰ فدا حسین کنانی، مرحوم ساجد حسن محمد رضا راجانی، مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو، مرحومہ سکینہ علی محمد لیلا، مرحوم روشن علی قاسم علی ناصر، مرحوم قاسم علی رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم احمد نظر علی، مرحوم انور علی راشد جیسانی، مرحومہ فاطمہ بنت قاسم، مرحومہ زینب بائی فاضل، شہید سجاد حسین سپاری والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم احمد عبداللہ غلام حسین ایڈن والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم فدا حسین فاضل رتنسی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، حاجی بھائی مراج اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، احمد بھائی مراج خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بائی مصطفیٰ حاجی بھائی مراج شرافت علی خاندان کے تمام مرحومین، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، کل مرحومین مومنین اور مرحومات مومنات، شہدائے اسلام، مراج کرام اور وہ مومنین مومنات جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ رہا، ان کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.